اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس سے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، عذاب میں کمی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہم میت کے لیے، اپنے مردوں کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، ان کی طرف سے صدقہ کرے۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان دو قبروں پہ 2 ٹہنیاں ڈالنے کا، ہری ٹہنیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پہ، جو 2 قبروں کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایسے 2 قبر سے جن میں عذاب ہو رہا تھا، آپ نے بتایا کہ ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب جس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، لوگ اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا ہے۔ بلا انہ کبیر، حالانکہ وہ گناہ جو ہے بڑا ہے۔ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو غلخوری کرتا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ ٹہنی لی اور اس کو 2 حصے میں چیر کر دونوں کی قبر پہ ایک ایک گاڑ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی تخفیف کے لیے، عذاب کو ہلکا کرنے کے لیے ٹہنی کیوں ڈالی، ہری ٹہنی کیوں ڈالی؟ تو اس کا جواب کچھ علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ شاید جب تک وہ ہری ٹہنیاں ہری رہیں تو وہ تسبیح کرتی رہی، اور ان کا تسبیح کرنا یہ ان کے عذاب میں تخفیف کا ذریعہ بنا، ان کے عذاب کو ہلکا کرنے کا ذریعہ بنا۔ لیکن یہ وجہ جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ ٹہنی ہری ہو یا خشک ہو، وہ ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو چیز بھی موجود ہے وہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ 7 آسمان، والارض اور زمین اور ان میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ ہر چیز ہر حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکری تھی اور لوگوں نے کنکری کی تسبیح سنی تھی، تو کنکری جو ہے وہ خشک ہوتی ہے، تر نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ٹہنیاں جو ہے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو پھر سوال وہیں پہ رہ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب میں کمی کرنے کے لیے، عذاب میں تخفیف کے لیے ٹہنیاں کیوں گاڑی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیاں گاڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید کی، یہ دعا کی کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے۔ آپ چاہتے تو کلی طور پہ ان کے لیے دعا کرتے اور ان کے عذاب ہٹ جاتا، لیکن آپ نے محدود مدت تک کے لیے دعا کی، کچھ دنوں تک کے لیے دعا کی، کیونکہ ٹہنیاں جو ہے وہ زیادہ دن تک ہری نہیں رہتی، تو کچھ مدت تک کے لیے آپ نے دعا کی۔ مقصد یہ تھا، امت کو بتانا تھا، امت کو متنبہ کرنا تھا، آگاہ کرنا تھا کہ یہ جو گناہ ہے جو تم کر رہے ہو یہ بڑا گناہ ہے اور اس پہ تم کو عذاب ملے گا، تو امت کو ڈرانا مقصود تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود مدت کے لیے دعا کی۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں 10 محرم کو بہت سے لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہری ٹہنیاں ڈالتے ہیں، یہ سوچ کے کہ میت کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ لیکن یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اس لیے کہ آپ کو عذاب کا مشاہدہ کرایا گیا تھا، آپ کو پتہ چلا تھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عمل صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کے بعد کسی بھی صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو قبروں پہ جاتے ہیں اور اس پہ ٹہنیاں ڈالتے ہیں، کیا ان کو عذاب کا پتہ چلتا ہے؟ کیا ان کو علم ہو جاتا ہے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور ٹہنیاں ڈالنے سے میت کی تخفیف ہو جائے گی؟
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل سے بچائے. ہم صرف اپنے مردوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں, استغفار کر سکتے ہیں, صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اور دل سے یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.